معزز سامع گرامی، قبل اس کے کہ سرکار علامہ علی ناصر الحسینی رونق افروز ممبر ہو، آغاز محرم ہے، ایک دو گزارشات ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ لائیو دکھائی جا رہی ہے وادی حسین عزاداری کی طرف سے، اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ سنگیت ساؤنڈ سسٹم کی طرف سے کی جاتی ہے۔ جو حضرات اس کی ریکارڈنگ حاصل کرنا چاہیں وہ سنگیت ساؤنڈ سسٹم سے حاصل کر سکتے ہیں، اور سچ ٹی وی والے اس کی کورنگ کر رہے ہیں، وہ شام 5 بجے ٹی وی پہ یہ مجلس جو ہے ہر روز دکھائیں گے۔ عاقل صاحب نائب صدر ہیں ہمارے یہ چکوال پریس کے، وہ ان مجالس کی کوریج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ عشرہ محرم کی مجالس جو چکوال میں منعقد ہو رہی ہیں وہ اس مبارکہ میں انشاءاللہ 9 بجے ذاکرہ اربعہ سے امیر الحسن کاظمی، اور ٹھیک 10 بجے سرکار علامہ علی ناصر الحسینی زیب میں ہوا کریں گے۔ عشرہ محرم کی مجالس مرکزی مبارکہ سرپاک میں جناب مولانا محمد امیر علی 3 بجے، مولانا محسن رضا کاظمی 4 بجے، اور ذاکر وسیم باز فروز 5 بجے سے نمبر ہوا کریں گے۔ امام بارگاہ شان حسین جعفر آباد میں مولانا محمد عمران عباس قمی اور مولانا عامر عباس قمی وہ خطاب فرمائیں گے 8:30 بجے زیب نمبر ہوا کریں گے۔ جبیر پور میں 2 بجے انشاءاللہ ذاکر اربعہ سے نجم الحسن تک وہ خطاب فرمایا کریں گے۔ ڈی سی او ڈی پی او سے گزارش ہے کہ محرم کے دوران ہماری مجالس اور ماتمی جلوسوں کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کریں۔ ٹی ایم اے سے گزارش ہے کہ ہمارے ماتمی جلوس ننگے پاؤں ہوتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں، شہر کی جہاں سے ماتمی جلوس گزرتے ہیں وہ گلیاں صاف رکھیں، اور اگر اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو وہاں سے اسٹریٹ لائٹ لگائیں۔ ایکس سی ایم وابطہ سے گزارش ہے کہ وہ محرم کے دنوں میں یہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، خصوصاً رات کے جو جلوس ہوتے ہیں۔ سیکورٹی کے لیے پولیس اہلکار اور ہمارے رضاکار مختار فوج کے خواتین میں رضاکار موجود ہیں، وہ اگر چیکنگ کرنا چاہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ چیکنگ کرا دیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اور آپ کی ایک اور میں بات لگانا چاہتا ہوں کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں واپس جاتے ہیں، رستے میں کوئی بیگ یا شاپر یا موٹر سائیکل یا سائیکل ان اٹینڈڈ ہے تو وہ فوراً ہمارے پولیس اہلکار ہیں ان کو مطلع کریں، یا مختار پوسٹ کے رضاکار ہیں ان کو بتائیں۔ جتنے علماء و ذاکرین چکوال میں اور گرد و نواح میں خطاب فرما رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فرقہ وارانہ گفتگو سے اجتناب کریں۔ ہم مسلمان ایک ہیں، کعبہ بھی سب کا ایک ہے۔ ہم مسلمان ایک ہیں، کعبہ بھی سب کا ایک ہے، رب ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے۔ ہم غلامان محمد از دل و جان ایک ہیں، شرق سے تا غرب ہم سارے مسلمان ایک ہیں۔ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ غلط روش پہ چلیں یہ ہمارا کام نہیں، یہ ان کا کام ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ ہم اپنے وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں۔ قدم میں جس نے ٹکایا علی علی کر کے، اور منکروں کو ہے بقایا علی علی کر کے، وہ نعرہ زور سے مارے گا جس کی اماں نے جس کو دودھ پلایا علی علی کر کے۔ معزز سامعین گرامی، میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب سے کہ وہ زیر ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔
قبل اس کے کہ سرکار علامہ موصوف زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر سلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات الله جیسا کہ تمام حضرات کے لیے 1443 ہجری کا سورج زمانے دن شیخ و فراز رضی اللہ عنہ جلے کے غروب کر چکا ہے اور 1444 ہجری تک چند حسینیت فتح اور یزیدیت شکست کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ محرم الحرام زمانہ جاہلیت تو شہر الامن قرار دیتا ہے، امن کا مہینہ قرار دیتا ہے۔ عرب کے گنوار کی ماہ محرم میں جنگ و جدال کو گریز کر دیتا ہے اور محترم مہینے شمار کرتے ہیں مسلمان۔ اس میں پوری دنیا تے الحمدللہ محرم امن کا پیغام مل گیا ہے۔ اس واسطے میں آج کی ابتدائی مجلس متحدہ علماء بورڈ نے میرا ضابطہ اخلاق طے کیا ہے، وہ دن جو میرا سمجھ متحدہ علماء بورڈ نے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام مسالک کے علماء نے مل کے میرا ضابطہ اخلاق قرار دیتا ہے۔ وہ یہ توجہ فرمانا بھی دیتا ہے کہ میں اپنا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکام کے منافی ہے۔ طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی روش، اپنے نظریات میں لوگوں نے منوانا طاقت کے زور پر، یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافی ہے۔ دوسرا، اپنے نظریات لوگوں پر مسلط کرنا یہ فساد فی الارض ہے۔ اور تیسرے، اپنے نظریات لوگوں پر مسلط کرنا قومی اور ملی جرم ہے۔ اپنے نظریات لوگوں کو منوانا طاقت کے زور پر قومی جرم، ملی جرم، شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافی اور فساد فی الارض۔ الحمدللہ اسی اپنے نظریات محرم میں بیان کریں گے، نہ کسی سے مسلط کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی طاقت کے زور نہ منوانا چاہتے ہیں۔ ہاں البتہ پڑھنا میں کی چاہنا ہے سچ میں جناب کہ جڑا نظریہ میں پیش کر رہا ہے اس محرم میں، الحمدللہ اسی باقاعدہ ایک فقہ تے عامل سادہ آوارہ گردہ نہ کوئی تعلق باقاعدہ ایک فقہ ہے، اور نہ فقہ ہے جعفریہ۔ پوری دنیا تے
کم از کم رمضان تے چند تو بعد سامنے آ جاتا ہے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق روزے کا یہ وقت ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق روزے کا یہ وقت ہے. یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ اسی فقہی بندے ہیں. کسی بھی فقہ حنفیہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسلام دے اندر, ساری فقہ جعفر وہ بھی اسلام دے اندر. آخر بندے کو ایک بار سوچنا چاہیے کبھی کافرہ بھی کوئی فقہ ہوئی بہت شکریہ سی الحمدللہ فقہی بندے ہیں. ساری نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولہ اصول دین توحید عدل نبوت ایمان قیامت ایک مکمل الحمدللہ دین رکھنا ہے. لیکن سارے خلاف جڑا سالانہ سارا سال پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی گل کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ نے جڑے بڑیاں بڑیاں ہستیاں نہیں دیتے, بڑیاں بڑیاں لوگوں نہیں مانتے. یہ جڑا پراپیگنڈا ہے یہ میں ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. میں کوشش کر سکنا, دلائل دے سکنا. لڑائی میں جڑا موضوع رکھا ہے اس بنیاد کر کے کہ اگر لوگوں میں شبہ ہے یہ فلاں ہستی نہیں مانتے, فلاں نہیں مانتے, فلاں نہیں مانتے, اگر یہ ناراضگی نماز کی تو کوئی ناراضگی نہیں, روزے کی تو کوئی ناراضگی نہیں, کیونکہ لوگوں نے اس کو 10 منٹ بڑا ہی رکھنا ہے, چھوٹا تو نہیں رکھنا. آج بھی جناب کے نال کرنے ہیں الحمدللہ. جن نبی بنے ہیں ان کمال تے بنے ہیں, جن امام بنے ہیں ان کمال تے بنے ہیں, جن ولی بنے ہیں ان کمال تے بنے ہیں, جڑی توحید بنی ہے کمال تے بنی الحمدللہ. اور معصوم تو علاوہ کسی کو ہاتھی نہیں بنے, ہاتھی معصوم. میرے کو تو پسند نہیں یہ جڑا مننا ہے, یہ لفظ منن تے بولنا ہے, یہ منن کو کوئی تسلیم ہے کہ تسلیم کر. تین ہی لفظ نے جڑے منن پنجابی دے منن کو تسی اردو عربی کر سکتے ہو. کسی کی اطاعت کرنا اس کو ماننا کہتے ہیں, کسی کو تسلیم کرنا اس کو ماننا کہتے ہیں, کسی کا اتباع کرنا اس کو ماننا کہتے ہیں. جو کسی کو مانتا ہے یا اس کی اطاعت کرتا ہے, جو کسی کو مانتا ہے یا اس کا اتباع کرتا ہے, جو کسی کو مانتا ہے یا پھر اسے تسلیم کرتا ہے. میرا مرکزی ایک کوئی لفظ ہے, یہ دیتے میں 10 دن جناب سامنے گفتگو کرنی ہے. جنہوں منیا جاتا ہے پوری دنیا کے مسلم مسئول ہے, جنہوں کوئی مانتا ہے, جنہوں بھی کوئی مانتا ہے. میں پھر کہہ رہا جنہوں میں ماننا ٹھیک, جو تسی مانتے ہو ٹھیک, کوئی مانتا ہے ٹھیک, جنہوں بھی کوئی مانتا ہے وہ دے منن کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہدایت مل جائے. بہت شکریہ. کسی کی اطاعت کی جاتی ہے تو ہدایت کے لیے, نوجوان سوال ہے, کسی کا اتباع کیا جاتا ہے تو ہدایت کے لیے, کہ بلا کسی کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ہدایت کے لیے. جب ماننا ہی کسی کو ہدایت کے لیے ہے, ماننا ہے ہدایت کے لیے, بھئی ماننا اسے ہے جو ہدایت دے. ماننا اسے ہے جو ہدایت دے. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی سے ہدایت لے رہا ہے تو اسی سے لے لو جس سے وہ لے رہا ہے. بھئی ماننا تو صرف ہدایت کے لیے, جسے ماننا جائے گا ماننا جائے گا ہدایت کے لیے مانا جائے گا. بھائی پیغمبر کو مانو گے تو ہدایت کے لیے, پیغمبر کی آل کو مانو گے ہدایت کے لیے, پیغمبر کے اصحاب کو مانو گے ہدایت کے لیے, پیغمبر کی ازواج کو مانو گے ہدایت کے لیے, ولی کو مانو گے ہدایت کے لیے, امام کو مانو گے ہدایت کے لیے, پیر بناؤ گے کسی کو تو ہدایت کے لیے, کسی کو مرشد بناؤ گے تو ہدایت کے لیے. بھائی ماننے کا مقصد تو صرف ہدایت ہے. لہٰذا میں نے اپنا موضوع اس محرم میں رکھا ہے قرآن میں نظریہ ہدایت. مہربانی کریں, کسی کو ماننا چاہے گا ہدایت کے لیے. موضوع میرا ہے جناب قرآن میں نظریہ ہدایت. ہم قرآن سے پوچھیں گے ہدایت کیا ہے اور ہادی کیا ہے. ہدایت کا میرٹ قرآن میں کیا ہے, ہادی کا میرٹ قرآن میں کیا ہے. ایک جناب گفتگو بھی یہ مرکزی گل ہے جناب نے سمجھ رکھنا ہے. کسی کو مننا کا دے واسطے کہ بلا ہدایت واسطے, اور ہادی کی ہے اور ہدایت کی ہے. پوچھنا قرآن کو اس وقت
قرآن سے ہم پوچھتے رہیں گے جب تک وار سے قرآن نہیں آ جاتا۔ میں دوبارہ آپ کا بتاؤں، جب تک مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے اس وقت تک ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ ہادی کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم قرآن کے مطابق ہادی پرکھ لیں گے، جان لیں گے کہ ہادی کسے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا لوگ دیکھتے ہی کہیں گے یہی قرآن کہتا تھا، یہی قرآن کہتا تھا، جو ہادی کا میٹر قرآن میں بتایا وہ یہی ہے۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے لیے، ایک قرآن اور ایک اپنی فطرت اہل بیت۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری فطرت اہل بیت ہے۔ اس وقت اہل بیت غائب ہے، قرآن سامنے ہے، اہل بیت غائب ہے، قرآن سامنے ہے، مہدی سامنے نہیں ہے، قرآن سامنے ہے، لہذا مہدی کا انتظار کرو، قرآن سے پوچھو۔ اور میں ہر روز انشاءاللہ قرآن کی چند آیات نال ہادی اور ہدایت، قرآن میں نظریہ ہدایت کیا ہے، ہم نہ کسی پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم قومی مجرم بنیں گے نہ ملی مجرم بنیں گے، الحمدللہ اپنا نظریہ واضح کریں گے۔ پہلی گھر میں آج کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہدایت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں، انسان سے۔ بہت شکریہ۔ ہدایت کا تعلق کسی فرقے سے نہیں، انسان سے ہے۔ انسان مسلمانوں میں بھی ہے، انسان غیر مسلموں میں بھی ہے۔ ہدایت کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں۔ تو یار تم شیعہ سنی کی بات کر رہے ہو، ہدایت کا تعلق مسلمان سے نہیں، ہدایت کا تعلق انسان سے ہے۔ جنہیں آیتہ عنوان کی تھی وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے العطا علی الانسان علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب کہیں اس کا ذکر تک نہ تھا۔ انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ جو آج بڑا بنا پھرتا ہے یہ کہیں مذکور بھی نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر بھی، شکریہ، اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے پانی کے ایک گندے ملے جلے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا۔ پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا۔ میں کیا اللہ میری بہناں قرآن پڑھ دیا نے، تیاں قرآن پڑھ دیا نے، بیوی قرآن پڑھ دی ہے، ماں قرآن پڑھ دی ہے، تو مہربانی فرما بنایا تو سن گندے قطرے نہ رہے، لیکن اتنے قرآن سے تسلی کی ضرورت ہے، ایڈا اشتہار چھاپ پڑھنے کی ضرورت ہے، ایڈا عیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تک وہ قرآن ہی بنا دیتا ہے۔ فرماتا ہے جتنا تم تکبر کرتے ہو بتاؤ نا تمہاری حقیقت کیا ہے۔ بتا رہا ہوں تمہیں ہم نے ایک گندے قطرے سے پیدا کر دیا، اور پھر خالق فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھ تو صحیح تو کچھ نہ تھا تو ہم نے تجھے ایک قطرے سے سننے والا بھی بنا دیا، دیکھنے والا بھی بنا دیا، سننے بھی لگا تو دیکھنے بھی لگا۔ پھر ہم نے تجھے آزمانے کے لیے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سن اور سمجھ اور دیکھ۔ پھر اللہ فرماتا ہے جو تو نہ کر سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا، بن نہیں سکتا تھا ہم نے بنا دیا، تو بن نہیں سکتا تھا ہم نے بنا دیا۔ ہوں میرا موضوع آ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تیرا امتحان ہے، ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے تجھے آنکھیں دے کر اور کان دے کر اور دماغ دے کر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ ہاں ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ بھی ہم نے رکھ دیا۔ اور خالق فرماتا ہے اب تیرا امتحان ہے کہ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو کفر کرنے والا بنتا ہے یا شکر کرنے والا؟ کفر کر تیری مرضی، شکر کر تیری مرضی۔ ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہے۔ قرآن میں نظریہ ہدایت کیا ہے؟ مسلک میں نہیں، قرآن شریف میں، قرآن شریف میں بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے، فلاں کتاب شریف، فلاں کتاب شریف، فلاں کتاب شریف۔ حضرات اہم اعلان سنیے پہلی مجلس میں، اس سے بڑی کوئی شریف کتاب ہے ہی نہیں۔
قرآن شریف سے بیان کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. متکلم نہ ہوئے میں مجرمہ علماء کو پوچھنا. ہم نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ, ہم نے تمہیں سیدھا راستہ تمہارے سامنے رکھا. ہم نے تمہارے سامنے, اللہ فرمایا ہم نے تمہارے سامنے سیدھا راستہ رکھا. حضرات جو راستہ بنائے گا رہنما بھی وہی بنائے گا. ہمارے جو سبیل بنائے گا ہادی بھی وہی بنائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, شاہ امام منتظر, شاہ امام منتظر, شباب نعرہ ہدایت کا تعلق مسلک سے نہیں, انسان سے. دوسری آیت مجیدہ میں سہارا لے رہے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ. اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پھر اللہ فرمایا ھدی للناس, اور یہ قرآن ہے نا کسی مسلک کے لیے ہدایت نہیں, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. بہت شکریہ. دوسری آیت مجیدہ میں آسان کر دیتا, یہ انسان کے لیے ہدایت ہے. اس کا مطلب ہے ہدایت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. شیعہ بننے سے پہلے بندے کو انسان ہونا چاہیے, سنی بننے سے پہلے بندے کو انسان ہونا چاہیے. حضرات جو انسان اچھا نہیں, نہ شیعہ اچھا ہے نہ سنی اچھا ہے. ہدایت ہے ہی انسان کے لیے. میں سورہ مبارکہ تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ انبیاء جو پڑھنا جناب سہارا لے رہے ہیں. ہر روز قرآن پڑھنا, بڑا کیا قرآن پڑھنا. اے مجلس حسین علیہ السلام, اس حسین علیہ السلام کی مجلس بھی قرآن نہ پڑھا جائے گا جنہیں کٹے ساتھ قرآن پڑھے. کائنات جس انداز نہ میرے مولا نے تلاوت کی ہے, کائنات دوسرا ہے ہی کوئی. اس واسطے زیادہ تو زیادہ قرآن میں نظریہ ہے. سورہ مبارکہ انبیاء تو سہارا لے رہے ہیں. ہم دیکھنا خالق نے کس کس انداز میں ہدایت دی تھی. خالق شکریہ, خالق فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ یہ زمین ہل نہ جائے, زمین متزلزل نہ ہو جائے. اس طرح سمجھو جی میں پانی تے زمین کو کھڑیا کر کے خالق کے اتنے گر ٹھوکے رہے, وہ جنہیں گر ٹھوکے رہے انہوں نے پہاڑ دیا جاتا. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پہاڑوں کو ٹھوک دیا تاکہ زمین حرکت ہو کرے. اور پھر خالق فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا, پھر ہم نے ایک لطف ہے ہم نے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ, اور ہم ہی نے زمین پہ پہاڑوں کو ٹھوک دیا اور کیلوں کی طرح اس کو گاڑ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کرے, متزلزل نہ ہو جائے. پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا, پھر ہم ہی نے فیہا, اس کے اندر فجاجا سبلا, اس کے اندر کشادہ رستے بنا دیے. زمین میں پہاڑ بنائے, پہاڑوں کے ساتھ کشادہ رستے بنا دیے. میں کیا اللہ کیوں فرمایا لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائے. ہم نے پہاڑ بنائے, میرا موضوع ہے قرآن میں نظریہ ہدایت. میں تھوڑیاں دعاؤں کے اثرات نہ تو پتہ موضوع کی کدی جان نہیں چھڑی, موضوع کس طرح ہوگا اور یہی بیان کرا تھا. ایک ہی گل 10 دن کسی نوجوان کے ذہن میں پہ گئی تو ہدایت تے آ گیا. سارے واسطے نظریہ نجات ہو جائے انشاءاللہ. اور خالق فرماتا ہے ہم نے پہاڑ بنائے, پہاڑوں میں رستے بنائے تاکہ تم لعلہم یہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور پھر وجعلنا, پھر ہم نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا, اوپر ہم نے محفوظ کرنے کے لیے آسمان کا سائبان کام دیا. نیچے ہم نے پانی پہ زمین بنائی, زمین میں کیل ٹھوک دیے, اس کو قرار دے دیا. اوپر ہم نے محفوظ سایہ بنا دیا, وہ آسمان کا سایہ ہے. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ, حالانکہ اتنی نشانیاں ہم نے بھیجی ہیں پھر منہ موڑ جاتے ہو.
ہم نے اتنی نشانیاں بھیجی ہیں اور پھر منہ موڑ جاتے ہو. ہم نے پہاڑ بنائے, پہاڑوں پہ راستے بنائے. ہم نے آسمان بنائے, آسمانوں کے راستے بنائے. یہ کا مطلب ہے جو راستے بچا لینا. ہم نے پہاڑ بنائے, ہم نے زمین بنائی, ہم نے راستے بنائے. پہاڑوں کے راستے اللہ بناتا ہے, آسمانوں کے راستے کیا بات ہے, اللہ بناتا ہے. اچھا کمال یہ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بنائے اور دکھانے والا نہ بنائے. کمال ہے یار, راستہ بنائے اور راستہ دکھانے والا نہ بنائے. یہ مطلب ہے اللہ کا حق ہے. جب وہ پہاڑوں کے راستے بنائے تو وہ ہاتھی پہ دے جو پہاڑوں کے راستے جانتا ہو, اور آسمان بنائے تو کوئی ایسا ہاتھی دے جو آسمانوں کے راستے جانتا ہو. اسی لیے پیغمبر نے غزوہ تبوک پہ واپسی پر سب صحابہ کو کہا تم دامن میں آؤ, ہم پہاڑ کے اوپر سے آتے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور پہاڑوں کے راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں, فرمایا ہاتھی کے لیے نہیں ہوتے. پہاڑوں کے راستے دشوار ہوتے ہیں لیکن ہاتھی کے لیے نہیں ہوتے. دو صحابہ کو حضرت عمار یاسر اور حذیفہ یمانی کو ساتھ لے کے نبی اکیلے گئے. پہاڑ کا راستہ ہاتھی طے کر رہا تھا, دو صحابہ ساتھ تھے. صحابہ پیغمبر کو راستہ نہیں بتاتے تھے. کیا بات ہے یار, پیغمبر صحابہ کو راستہ بتا رہے تھے. ہاتھی ماننے والے نہیں تھے, ہاتھی پیغمبر تھے. آدھی رات کو نبی نے پہاڑ کا راستہ طے کر کے بتایا. ہم پہاڑوں کے راستوں سے واقف ہیں. اور شب معراج آسمانوں کا راستہ طے کیا تو جبریل راستہ نہیں بتا رہا تھا. جبریل راہبر ہوتا تو ساتھ جاتا. ہمارے یار اگر جبریل ہادی ہوتا تو پھر راستے میں نہ رہتا. اللہ نے ملک مکرم کو سدرۃ المنتہا پہ روک کے بتایا ان کے مقابلے میں ملائکہ بھی ہادی نہیں ہوتا. جبریل راستے میں رک گیا, رسول آگے جا رہے تھے. بتائے دنیا پیغمبر کو پہاڑوں کے راستے بھی کسی نے نہیں بتائے تھے اور آسمان کا راستہ بھی کسی نے نہیں بتایا تھا. پہاڑ کا راستہ طے کرے تو ہاتھی خود, آسمان کا راستہ طے کرے تو ہاتھی خود. یہ تو مطلب پیغمبر وہ ہاتھی ہے جو پہاڑ کے راستے بھی جانتا ہے, آسمان کے راستے بھی جانتا ہے, زمین کے راستے بھی جانتا ہے. آپ نہ کہنا کہ یہ بلا فصل نشے میں کہتے ہیں. ہم نے علی کو بلا فصل نشے میں نہیں مانا. ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھی ہوتا ہی وہ ہے جو زمین کے راستے بھی جانتا ہو, آسمان کے راستے بھی جانتا ہو. اور میرے پیر علی فرماتے ہیں سلونی, اور مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. سورہ مبارکہ نحل, خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے. ہاں بتائیے لوگوں کو کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرح. ہم نے وحی کی, تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی کے علاوہ تو کسی کو وحی ہو نہیں سکتی.
یہ شہد کی مکھی نبی تھی. ہم نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف. کیا انتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنا. ہم نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں کے اوپر بلندی پہ اپنے گھر بنا. بلندی پہ یہ تھی، اس لیے بنا کہ یہ سارے پہاڑ ہمارے ہیں. ہم تجھے اجازت دے رہے ہیں، کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو گھر بنا پہاڑوں کے اوپر. اچھا اور کیا کروں؟ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور بلند درختوں پر بنا. اچھا مِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو عمارتیں بلند ہوں ان کے اوپر بنا. بلندی پہ بنانا. شہد کی مکھی کو ہم نے وہی کی کہ بلندی پہ اپنا مکان بنانا. جی ٹھیک. پھر اللہ فرماتا ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ، جہاں سے تیرا دل چاہے جس پھل پہ بیٹھ، جس پھول پہ بیٹھ، چوس اس کو. ہم اجازت دیتے ہیں. ہم نے شہد کی شکریہ، ہم نے شہد کی مکھی کو وہی کی کہ بلندی پہ پہاڑوں پہ گھر بنا، اونچے اونچے درختوں پہ بنا، اونچی عمارتوں پہ بنا. یہ جو شہد کی مکھی کہیں شہد بناتی ہے، کوئی بندہ تنگ نہ آئے، یہ اللہ کی وحی سے بنا رہی ہے. اور جو وحی سے بن رہا ہو اسے مان جانا چاہیے. کیا بات ہے تھوڑا سا. بہت شکریہ. ہم نے وحی کی کہ بنا. پھر جہاں سے تیرا دل چاہے وہاں سے رس چوس. پھر فصل کی سبولا ربی کا سننا. اللہ فرماتا سن، اسی راستے پہ چلنا جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں. اور یار جب شہد کی مکھیوں کے راستے اللہ بناتا ہے، ہمارا راستہ بندے کیسے چل لیں گے؟ کیا بات ہے. بہت شکریہ. انہی راستوں پہ چلنا جو ہم نے مقرر کیے ہیں، ادھر ادھر نہ ہونا. انہی راستوں پہ چل جو ہم نے مقرر کیے ہیں. شہد کی مکھی کو کہہ رہے ہیں. اور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، جو تیرے پیٹ سے نکلے گا ہم لوگوں کے لیے شفا بنا دیں گے. کمال ہے کمال. اس کا مطلب جو اللہ کی راہ نہیں چھوڑتی، سیدھی راہ پہ چلتی ہے. سبحان بھائی راستہ کون بناتا ہے؟ اللہ. شہد کی مکھی کا راستہ کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ فرماتا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس بات میں بھی ہم نے اس قوم کے لیے نشانی رکھی ہے جو فکر کرنے والے ہیں. تلاوت اور ہے، فکر اور ہے. قرآن کی تلاوت اور ہے، فکر اور ہے. قرآن کا حفظ اور ہے، قرآن کی فکر اور ہے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، قرآن کا حافظ یزید کی بات کر سکتا ہے، قرآن پہ فکر کرنے والا یزید کی بات ہے. بھائی حفظ کرنا سعادت ہے، لیکن فکر کرنا واجب ہے. کیا فکر؟ کیا فکر ہے شہد کی مکھی میں؟ کیا فکر ہے چھتے میں؟ کیا فکر ہے؟ میں فکر دے رہا ہوں. اللہ فرمائے اس میں بھی ہدایت ہے. ہم نے شہد کی مکھی کو سیدھے راستے پہ چلنا. کون سا راستہ؟ فصل کی چل سبولا ربی کا سبیل. سبل سبیل، سیدھے راستے پہ چلنا جو تیرا پروردگار کا ہے. جو تیرے پروردگار کا راستہ ہے نا، اسی راستے پہ چلنا. یہ تو کیا حکم ہے؟ اسی پہ چلتی ہے تو اس کا شہد شفا بنتا ہے. اسی پہ چلتی ہے تو شفا بنتا ہے. شفا انہی کے قدموں میں ہوتی ہے جو اس کے راستے پہ چلتا ہے. جو اس کے راستے پہ مکھی بھی چلے تو اس کے پیٹ کے اندر بھی شفا ہی شفا ہے. اصل بات کیا ہے؟ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ حضرات شہد کی مکھی جو شہد اکٹھا کرتی ہے، جہاں سے چاہے پھل چوستی ہے، اللہ کے حکم سے سیدھی راہوں پہ چلتی ہے. لیکن ایک قانون ہے جہاں میں ہدایت بتا رہا ہوں. ایک یعصوب ہوتا
گلی سے گزری ہوئی مکھی اور غلط جگہ سے کشیدگی ہوئی مکھی تاکہ ہونے لگے، یعقوب آؤٹ کر دیتا ہے کہ دور ہو جا، یہاں شفا بن رہی ہے، یہاں شفا بن رہی ہے۔ یہ یعقوب اگر ذہن میں آ گیا، جو راستے سے بھٹک جائے اسے یعقوب پیچھے کر دیتا ہے، جو غلط جگہ پہ بیٹھ جائے اسے یعقوب پیچھے بھیج دیتا ہے۔ قرآن میں رہتے، اسی لیے نیجر بلاغہ میں علی کہتے ہیں آنا یعقوب الدین، آنا یعقوب المومنین، دین کا یعقوب میں علی ہوں۔ علی ہی کے قریب آگے پتہ چلتا ہے پاکیزہ جگہ سے آ رہا ہے یا گندی جگہ سے آ رہا ہے۔ سے بیٹھ کے اٹھے اس کو یعقوب پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اب سب مکھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جسے یعقوب پیچھے کر رہا ہے یہ اچھی نہیں، میں لائٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اچھی نہیں، گندی ہے، گندی ہے۔ جسے یعقوب پیچھے دھکیل دے وہ مکھی گندی ہے، جسے علی قریب نہ آنے دے بندہ گندا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ساری دنیا علی کو کیوں نہیں مانتی؟ اور تم دنیا کی بات چھوڑو، پہلے سوچو علی قبول کرے تو مانے۔ شام کے دربار میں حسن مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تو سمجھتا ہے میں تیرے بابا کی ولایت کا منکر ہوں، اور دراصل تجھ جیسوں کو میرا باپ قبول ہی نہیں۔ ہم پھر آتے ہیں قرآن سورہ مبارکہ مومنون، سورہ مبارکہ مومنون۔ خالق فرماتے ہیں سمبا پھر ہم نے ارسلنا، میں پہاڑ دی گل کی تھی، میں زمین دی گل کی تھی، میں شہر دی مکھی دی گل کی تھی، ہوں میں راہ بران کی طرف آ رہا ہوں، انسانیت کی طرف ترتیب نہ بنا۔ میں نے جمالات دی گل کی تھی، پھر حیوانات دی گل کی تھی، ہوں انسان کی طرف۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ خالق فرماتے ہیں سمبا ارسلنا موسیٰ وَأَخَاهُ ہارون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ہم نے ہی اچھا پہاڑ بنائے، ہم نے زمین بنائی، ہم نے راستے بنائے، ہم نے شہر کو مکھی کو بھری کی، ہم نے اور موسیٰ کو بھیجا، ہم نے اور ہارون کو بھیجا، ہم نے۔ جب اللہ بار بار یہ ہدایت کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، ہم کسی ایسے کو ہادی نہیں مانتے جسے اللہ نے نہ کہا ہو کہ ہم نے بھیجا۔ ہم نے ہارون کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، بِآیاتِنَا وَالسُّلْطَانِ الْمُبِینِ، معجزے دے کر بھیجا اور نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور نہ پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو بندوں نے جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہو گئے بندے موسیٰ کو چھوڑ کر، ہلاک ہو گئے بندے ہارون کو چھوڑ کر۔ ہارون چندہ مانگتے تھے، موسیٰ پیسے مانگتے تھے، چھوڑا انہوں نے کیا؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہدایت کے لیے عرض کر رہا ہوں، نظریہ کسی پہ نہیں تھوپ رہے، ہم قرآن سے نظریہ ہدایت پڑھ رہے ہیں۔ میں کہنا تم نے ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ فرمایا فَلَقَدْ آتَيْنَا
ہادی بنا کے بھیجا، ہارون کو ہادی بنا کے بھیجا تاکہ بندے ہدایت پا جائیں۔ ہوا کیا؟ فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ آئیے قرآن حکیم سمجھے۔ پروگرام لگتا سی 4-5 بجے کسی زمانے آؤ قرآن مجید پڑھے۔ ہم نے چکوال میں درس کھول دیا ہے ہر روز، آؤ قرآن سمجھے۔ صرف پڑھے نہیں، آؤ قرآن سمجھے۔ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہدایت کے لیے، ہارون کو بھیجا ہدایت کے لیے، بندے ہلاک ہو گئے۔ بھائی انہوں نے کیا کیا تھا؟ آخری بندے تک توجہ۔ خالق فرماتا ان کا ایک قصور تھا، قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہ بکواس کرتے تھے کہ ہم اپنے جیسوں کو ہادی بن جائے۔ میرا مطلب ہے جو ہادی کو اپنے جیسا کرے وہ ہدایت میں آ ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ موسیٰ کو کہا کہ یہ ہم جیسا ہے، ہارون کو کہا ہم جیسا ہے۔ جو ہارون کو ہم جیسا کرے وہ بھی ہدایت سے کھانی، جو موسیٰ کو ہم جیسا کرے، تھوڑے بندے بول رہے ہیں، جو موسیٰ کو ہم جیسا کرے وہ بھی ہدایت، اور جو ہارون کو ہم جیسا کرے وہ بھی ہدایت۔ اب پتہ چلا کیوں نبی نے کہا تھا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ جو محمد کو اپنا جیسا کرے وہ بھی گیا، جو علی کو اپنا جیسا کرے وہ بھی گیا۔ پھر آتے ہیں قرآن کی، ہم پھر آتے ہیں قرآن کی سورہ مبارکہ مومنون دی ہی پھر آیت کی پڑھیں۔ بہت شکریہ۔ سورہ مبارکہ مومنون، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب ان بندوں پر واضح کر۔ کیا فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ مومنون 24 اور 25 نمبر آیت سورہ مبارکہ مومنون۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ما ھذا الا بشر مثلکم، بڑے بڑے سردار بندوں سے آگے کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہے۔ یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، کھاتے بھی تمہاری طرح، شکریہ، کھاتے بھی تمہاری طرح ہیں، پیتے بھی تمہاری طرح ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کھاتے بھی تمہاری طرح ہیں، پیتے بھی تمہاری طرح ہیں۔ اللہ کے بندو ہاتھی پیتا بھی سکھانے کے لیے ہے، کیا بات ہے، ہاتھی کھاتا بھی سکھانے کے لیے ہے۔ اور بندوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ دراصل یہ شاید ہے ہی ہم جیسا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب بندے ایسے ایسے گزرے ہیں جن کو ہدایت سے دور ہوئے، کیا انہوں نے کیا تھا؟ حضرت نوح کو ہم نے بھیجا فقال الملأ، پھر قرآن فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کافروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگوں یہ تم جیسا بشر ہے، یہ ہم جیسا بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقال الملأ الذین کفروا، وہ سارے سردار کافر تھے، سارے سردار کافر تھے۔ ایتھے بندے سانو کافر آندے نے گھوڑا کٹ دے، یہ نوح دی قوم دے بندے گھوڑا کٹ دے سن، یہ حاضری دعا دے، یہ حاضری دعا دے سن، یہ کالے کپڑے پہنتے سن۔ جی گل تو سانو بندے کافر آندے بندے صحابہ نو نہیں منتے، اج جدوں یہ کافر ہوئے تو صحابہ ہی کوئی نہیں سن۔ میں کہنا شراب پیتے تھے فرمایا نہیں، زنا کرتے تھے فرمایا نہیں، ڈاکو تھے نہیں، قاتل تھے نہیں، فرمایا قصور کیا تھا؟ فرمایا کافر صرف اس لیے تھے کہ نوح کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے، وہ ہمارے ہادی کو کہتے تھے کہ یہ ہم جیسا، کیا بات ہے، ہم جیسا بشر ہے۔ اور دوسرا کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، جو باتیں نوح بتاتا ہے نہ ہم نے باپ سے سنی ہے نہ ہم نے دادا سے سنی ہے۔ حضرت نوح نے
کہتے میں آپریشن نہیں کرنا، مہربانی کرنا، اتنا اچھا سن رہا ہوں انہوں آپ سمجھا۔ دوسرا حملہ، پہلے کہا کہ ہم جیسا بشر ہے، اور دوسرا ہاتھی کو کہنے لگے ان ہوا الا رجل بہی جنتن، یہ لوط تو وہ شخص ہے جسے جنون ہو گیا ہے۔ رابی کیا بات ہے، مولانا یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، یہ جنون ہی ہو گیا ہے۔ جنون گوٹے سے نہیں ہوتا، جنون مونڈے سے نہیں ہوتا، جنون ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ پہلا حملہ اس کو اپنے جیسا کہا، دوسرا حملہ اس کو جنون ہو گیا ہے۔ نبیوں کو ایسا کہنے والے مسلمان نہیں ہوتے، اس طرح نبیوں کو بولنے والے مسلمان نہیں ہوا کرتے۔ انہوں نے دو باتیں کی، یا جو نوح کو اپنا جیسا کرے اسے ہدایت نہیں آتی، اور جو محمد کو اپنا جیسا کرے اسے ہدایت کیسے آئے گی؟ جو نوح کو جنونی کہے وہ کسی کام کا نہیں، اور جو نبی کو کہے نہیں۔ میں پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، آخری جملہ فضائل کا قرآن کی طرف آ جائے، سورہ مبارکہ قلم، خالق کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی اور سطروں کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت اتنی ہے کہ تجھے جنون ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، تو جنون والا ہو ہی نہیں سکتا، تو مجنون نہیں ہے، شکریہ بابا جی، تو مجنون نہیں ہے میرے حبیب۔ فَإِنَّ لَكَ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اگر تو اس کی یہ بکواس برداشت کر جائے تو اتنا اجر دوں گا کہ جس میں ذرہ برابر بھی کاٹا نہیں جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ یہ جو تیرے پیچھے بچے لگا کے کہہ رہا ہے نا کہ یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، یہ مجنون ہے، میرے حبیب تو برداشت کر، اسے تو کچھ نہ کہہ، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں، پھر اللہ شروع ہی ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب فلا تطع المکذبین، اس کی اطاعت نہ کر، یہ جھوٹا ہے۔ پھر فرمایا حلاف ہے، مہین ہے، یہ تیری گستاخی کرنے والا، میرا حبیب قسمیں کھانے والا بھی ہے، ذلیل بھی ہے، حماز ہے، عیب بیان کرنے والا ہے، مشاء بالنمیم، چوریاں کرنے والا ہے، مناع للخیر، چھوڑ اس کو، یہ تو لوگوں کو خیر سے منع کرتا ہے، معتدل، یہ حد سے گزر جانے والا، عصیم، یہ عظیم گنہگار ہے، سوءۃ رسا، سرے تے اہل جگوات چنگی پنجابی پسند نہ بولی، سوءۃ رسا، سرے تے گن دی آیت نمبر 13، اللہ فرماتے ہیں اُلِّم بعد ذالک ذلیل، اے میرے محمد جو تجھے مجنون کہتا ہے چھوڑ اسے، اس کے اندر نسب کا کسی کو پتا نہیں۔ کمال آباد و شادرو، اس کا تو نسب ہی مشبوہ ہے، اس کا تو نسب ہی مشبوہ ہے۔ جو انبیاء کو اس طرح گستاخی سے کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، ان کے نسب مشبوہ ہو جاتے ہیں۔ جدی میں گل پہ کرنا، جدی قرآن گل پہ کرتا، سورہ قلم، یہ جب پتر میں ایک باری حضرت پتر میں ایک باری حضرت حسن علیہ السلام کے سامنے حضرت علی نے گستاخی کی تھی، امام فرماتے تم جیسا کو میرے باپ کی محبت نصیب ہی نہیں ہو۔ آئے 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 وہ کہنے لگا مجھے کیا ہے، فرمایا سب سے پہلے تیرے باپ نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا نا، تیرے باپ نے میرے نانا کو بے اولاد کہا تھا، یعنی کہ وہ زمانہ جہالت کی بات ہے۔ فرمایا تھی تو صحیح، کی تو تھی، فرمایا جب تیرے باپ نے میرے نانا کو ابتر کہا تو اللہ نے فرمایا ان شادیہ کا وہ بن ابتر، میرے حبیب چھوڑ اسے، تو ابتر نہیں، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ امام فرماتے
اگر یہ امت مصطفیٰ ہادی اور ہدایت کو سمجھ جاتی تو جس طرح شبیر بیٹیوں کو لے کے نکلے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی مدینے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ مدینہ چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کوئی جملے جلے تے بشان پڑیا جا سکتا ہے۔ مولا فرماتا میں بہنے لے کے اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ امت کی اصلاح ہونا باقی ہے، اس کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ امت کی اصلاح واسطے لوگ نکلے، امت کی اصلاح واسطے موسیٰ نکلے، امت کی اصلاح واسطے ہر ہادی نکلے، بھائی امت کی اصلاح واسطے نکلے۔ تسی حائج دی آئیے میں پتہ کیوں ہے اور سمجھ گیا میں کی کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں نبی بھی امت کی اصلاح واسطے نکلے ہیں انہیں کیا پہنا گھر رہی آنے، جنہیں رسول امت کی اصلاح واسطے نکلے ہیں اور بیٹیاں نو گھر چھڑ کے گئے ہیں، سارا دا چند امت کی اصلاح واسطے پہنا لے کے نکلے ہیں۔ کوئی رسول بیٹی لے کے نکلے سن کہ انہیں مقابلہ ہی نہیں سی کیتا، رسول بیٹی لے کے نکلے سن عیسائیاں مقابلہ ہی نہیں کیتا۔ حسین تیاں لے کے نکلے ملک ملک تو بندے کٹھے ہونے، جب محرم میں کڑیاں آنکھاں پتہ نہیں کنیاں کو تیار بیٹھی ہیں۔ پہلی محرم میں ہمیشہ روایت پڑھنا ہے تو اختتام کرنا 28 رجب نو جمعہ سی، 28 رجب نو جمعہ المبارک سی، جدن شبیر مدینہ چھڑے۔ عبداللہ ابن سلام صحابی کا نام جنہ مدینہ دے مضافہ تے چھوٹے دکاندار سی، جمعہ والے دن مدینہ ہوتا سی سودا صرف نہیں جی میں چکوال تو گرد و نواز سارے گراہ ہو گئے، دکاندار سودا کرتے ہیں، وہ سودا کرتا سی جمعہ تو بعد دکانہ کھول دے سن، جمعہ تو بعد جمعہ پڑھتا سی دکانہ کھول جاتے سن، لوگ جمعہ جو سدھے دکانہ کیا دے سن۔ آندہ ہے میں پتہ کوئی نہیں سی کہ آج 28 بجے پہ جمعہ کیسا ہے، آندہ میں مدینہ کی مسجد سے نماز پڑھی تے لوگ اپنے اپنے گھران ٹر گئے تو دکان کوئی نہ کھلی، دکان نہ کھلی دادا میں مسجد جایا، ایک بندہ مسجد جو باپ نکل سی انہوں میں پوچھا تسی مدینہ دے انہوں نے کہا میں مدینہ دا، ہو سکتا ہے دکان نہ بند کیوں ہیں، ہو سکتا ہے تم مضافات جو ہیں مدینہ دا نہیں، ملکان دے حالاتوں میں واقف نہیں، ہو سکتا میں چھوٹا دکاندار ہوں، میں نہیں جانتا نبیہ کرنا، دکانہ کیوں بند نہیں، ہو سکتا اندر آ اس میں مسجد نبی دے باہر لے دروازے تو اندر کر کے میرے منڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا حسین مدینہ چھوڑ کر گیا۔ بہت سادہ بندہ تینوں کسے گل کا پتہ نہیں، اندر میں تھوڑا جہا اندر کر کے مسجد دے کھڑا کے اس آخیا اندر میں کان چ گل دسنا گھر ٹر جا اگلے جمعے آ جائیں، اج دکاناں کوئی نہیں کھلنیاں، وہ بھیناں بھی نال جا رہی ہیں، وہ بیٹیاں بھی نال جا رہی ہیں، ہو سکتا بیٹیاں تے بھیناں بھی لوگ سفر کرتے ہیں دکاناں تے بند نہیں ہوتی، وہ کہنے لگا تو میرا سادہ بندہ تینوں پتہ ہی نہیں، وہ ایک بھرا ہے سکا پیو دا پتر، وہ نام عباس ابن علی ہے۔ ساتھ صبح دی نماز میں اعلان کیتا سی پچھلے ٹائم کوئی دکان نہ کھلے، کوئی بازار دے اندر نہ آئے، کوئی بچہ بھی چھت دے نہ آئے، زہرا دیا لاڈلیاں گلی جان۔ کہنے لگا میں نے مکان بخا جتھے ایڈے شریف بندے نکلے، کہنے لگا تو کی کرنا چاہنا ہے میں دیکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دیکھے سکتا ہوں، کہنے لگا میں کھڑا کر، اگر میں ایک بورڈ جو نے کھڑا کیتا جتنے میں کوئی نہیں سے دیکھ سکتا، میں اس بورڈ کے پیچھے کھڑا ہوں، جب بڑا دروازہ اٹھا کے چلا گیا، کہنے لگا ایتھوں نکل گیا۔ میں سوچیا کہ اگر کسی کھلون دیتا تو کھلواں گا ورنہ تھوڑ جاؤں، اندر مین گیٹ تے میری نظر سی، یہ ساری روایت انہیں پڑھی ہے، یہ کوئی پہنچی ہے جڑی میں سنا رہا ہوں۔
ہم تسی میرا تھوڑا تعاون کرنا ہے. کیا امام کی نظرہ تو غائب ہو سکتا جڑے صاحبان عقیدہ تشریف فرما پھر امام نے کیوں برداشت کیتا ہے؟ ایک لوگ کے بندہ رہا تو ساری گل سنائی جڑی مینوں سمجھ آئی ہے میں تو دساں گا تو بڑا عالم آئے گا تو بڑی گل کرے گا. مینوں بھی جی لگدا کہ شبیر اس واسطے برداشت کیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں ہوں. اپنی آواز کرسی کو صاف کرنا شروع کیا. میں نے ذرا اشتیاق ہو گیا کہ میں اس سلطان میں کھا جدائے نوکر آندھا ایک منٹ تو بعد اندروں 3 شخصیات برآمد ہوئی درمیان بزرگ سخت امامہ 2 نوجوان دو پاس شیعہ بچیاں بھی قسم دی لوڑ نہیں پرانی پھر نکلے نے امام حسین کا سنا ہوئے. آندھا ایک شہزادہ 18 سال کا ایک 13-14 سال کا سمجھ جانے بچے حضرت علی اکبر حضرت قاسم آندھا 2 نوجوانوں بچے وہ باہر آیا وہ بزرگ سلطان آندھا کرسی دے آگے لائے گا تم اپنے سے 2 شہزادے کھڑو گئے. آندھا پھر میری آنکھاں کے سامنے یہ جڑا نوجوان سی کو 32 سال کا یہ مصروف عمل ہو گیا تلوار ہے ہماری سی یہ سجے کھبے دیکھا تو پیچھے اشارہ کیتا وہ تو اونٹنی آ گئی. اونٹنی کا بندہ لے گیا آندھا نے اونٹنی میرے سامنے بٹھائی اندر گیا انہیں سائبان لدے شامیان خیمے وہ لد کے ادھروں یاب بنیا ادھروں یاب بنیا اٹھا کے تو کہنے لگا محمد. اگے ایک بندہ محمد حنفیہ وہ گلی دے آخر تے سی تو بڑی ملتی سی اوتھے وہ آ کے اگے جو ڈاچی لے گیا وہ ناکا جا کے اس بعد کھلے تھا باندھ دی پھر کے ڈاچی لے گیا پھر اس بانس لدے چھوٹے بنے پھر بنیا ان کو پھر لے گیا آندھا پھر بستر دے چھوٹے بڑے یہ ڈاچی اٹھائی پھر ٹوڑ دیتی پھر میرے سامنے اس برتن لدے آندھا جنہ سامان اس لدیا میں نے شک پہ گیا جنہیں ٹور چل رہے کبھی نہ کہو یہ جنہ سامان پہ باندھے میں جنہیں ٹور چلے نہ پھیرا ہونا پڑ گیا. واہ یکم حرم یہ استقبال کا طریقہ سے جب تو نوے سال کا استقبال آنسوان کو دیتا اللہ گواہ نہیں اسا نوے سال کی ابتدار نچ کے نہیں کیتی رو کے کیتی رون والے تو پسند کرنا ہے سوائی سے کم تو آندھا جرے بڑے سامان والے ناکے ٹر گئے پھر سے نوجوان نے محمد والا ناکا لے آنی وہ ناکا بٹھائی جی تو اتنے شاورداری سی وہ دے اسم بقاعدہ وہ محمد سی وہ آج آندھا وہ پھر اندروں اس دروازے کھلو کے آندھا نظرہ چکا کے اس اشارہ کیتا اندروں ایک مستور نکلی پہلی مستور آندھا میں حیران ہو گیا وہ دوے بچے بھی کھڑے رہے بزرگ بھی بیٹھے رہے اس ایک قطرہ نکیل پڑی ایتھے سانوں رکھیا اس مسئول نے ایتھے پیر رکھیا وہ اندر سوار ہو گئی اس پردہ تھلے بند دیتا محمد لے جا اندر کئی ناکے لے آندے کئی بیبیاں سوار ہوئے یہ جی میرے سامنے پردہ دار ہوں یا نہیں ہوں پردے بھی سا پتہ نہیں کون سا انہوں کو بھیجتا رہا اندر میں وہ تو حیران ہویا تو سمجھے ہوں بھئی یہ پکے پکے ٹور چلے اندر جدوں ایک بی پی اندروں نکلی جی تھی دو دے چھپا چھوٹا بالکل میں کری بچے لگا روایت 2-3 منٹ بعد کے وہ جناب پتہ لگتی ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ اندر وہ تو ایک شہزادہ آگے آیا وہ نے آگے بچے کو اٹھایا دوجہ شہزادہ آیا اس بندے کو سہارا دیتا انہیں سانو رکھیا انہیں پیر رکھیا یہ بھی سوار ہوئی احتیاط نال بچہ ہوئی گودے چ رکھیا میں سمجھ گیا اگر کسے رہنا ہوتا نا پیچھے تھے اے نہیں دی جدی گودے چ بہت چھوٹا بچہ ہے تو سارے ٹور چلے آندھا جب وہ بھی سوال ہو کے گئی ہے تو علی انتظار مکا دیا آندھا اس نے میں سمجھا سارے ٹور گئے لیکن میں حیران ہو گیا کہ وہ جڑا نوجوان ہے وہ دیاں اکھاں سرخ ہو گئی والا تو پسینہ ٹکنا شروع ہو گیا میں سمجھا کہ میں نے دیکھ لیا لیکن توجہ نہ کی تھی میں کھڑا رہا آندھا میں دا چلار پہ کے گھبرا گیا مجھے لگتا سی کہ میں زمانہ گھر کر سکتا ہے بندہ لڑکا اکھاں سرخ ہو گئی پسینہ والا جو ٹکا اس تلوار میں عام جو گڈی
میں تیار ہو کے کھلو گیا کہ اگر آیا تو میں دوڑ جاؤں گا، لیکن وہ میرے حل نہ آیا۔ آندہ اس گلی کے سجے کھتے ننگی تلوار لے کے 10 قدم ادھر جانتا سی 10 قدم ادھر جانتا سی نہیں جا۔ میرا خیال ہے بندے سمجھ گئے ہیں شاید، میرا خیال ہے سارا مجموعہ بچے نہیں سمجھ گئے۔ آدھا بچے کوٹھے تو دور چھوڑ گئے، میں کہہ دوں یار معمولی ہستی ہے جڑی باہر ہونے لگی۔ آدھا میں بڑی آتا نے منظر دیکھا جدو بالکل گلی خالی چھتا کا دور دور پرندہ بھی پروازہ چھڑ گئے، بڑے دروازے کا پردہ اٹھایا۔ آدھا پہلا موقع سی تھلے منہ کر کے نہ رویا، میں ہاتھ کا اشارہ کر کے آتا آؤ۔ آدھا بھئی آتا دے سامنے 18 گلیزہ دے جرم ہے، ایک مخدرہ عصمت برآمد ہوئی، جنہیں آن کے بزرگ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گئے، کسی نے پیر تھلے ہاتھ رکھیا، کسی نے بازو اٹھایا، کسی نے چادر اٹھائی۔ کون ہے بولو کون ہے؟ شیعہ کونوں پتہ ہے کون ہے؟ آؤ میں تجھے لوگاں نوں دساں، اے او جڑی بی بی 28 رجب نوں ایک سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نوں کدی سجے رہتی تھی، کدی کھپے رہ گیا کسی کتے ٹر گیا ہو۔ میں میری قدرہ کرنا لوں۔ صاحب کے آخری موڑ کی منزل ہے، جدھر سن چاہی وہ پھر روندا جائے گا۔ اگر جب یہ بیوی سوار ہو گئی پھر وہ سردار بھی گھوڑے تو بیٹھ کے مگر ہوگا، آگے آگے ناکا سی پیچھے پیچھے کا گھوڑا سی۔ آندہ پھر وہ بچے بھی ٹر گیا، دو میں نوجوان ہی، ایک گھوڑے نال سی ایک محمل نال سی۔ آندہ ایک تلا رہ گیا، کہاں تلا؟ حضرت عباس کہنے لگا میں سمجھیا اس تالا مارنا۔ وہ کھڑا سی تو سوار جاندہ اس اکھا نہ دیکھا، آندہ آگے جا کے گلی مڑتی سی، جدو مڑنی سی گلی تو پھر اس سوار نو نہ گلی دسنی سی تے نہ اینا مل سکتا سی۔ اے وہ موڑ ہے مصیبت دا جڑا میں پہلی موڑ میں ضرور پڑھنا، جڑا آج جیسا دے شاید سارا سال نہ ہوئے۔ آندہ ہے وہ جدو اگے کے ناکا سی، ناکا مڑ کے پیچھے گھوڑے دا سردار سی۔ آندہ اس سردار جدو گڑی مڑن لگا، اے مولا آندہ اس سلطان نے حسرت سے اس گلی کو دی، روندہ رہے گا آندہ حسرت۔ اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا، آندہ میں شک پہ گیا یہ نہیں کوئی قیمتی چیز ہے جو پیچھے موجود ہے۔ آندہ جدو میں پلٹ کے بیٹھے آتے دو بزرگ عورتاں تھے سہارے، ایک 7 سال دی بچی، پہلا قدم اس گلی چ رکھیا، اس نوجوان دی آواز آئی یا سیدی یا مولا یا میرے مولا پیچھا پر دو۔ آندہ وہ سردار گھوڑے تو اتر کے دوڑیا، اور جڑی بچی 7 سال دی اندروں نکلی، میں حیران ہو گیا، آندہ کرسی والا زمین تے بہ گیا۔ آخری جملہ سنو گے، زمین تے بہ گیا۔ آندہ میں نے وہ تو پتہ لگا وہ دیئے اے وہ سلطان ہوتا پہ ہوئے۔ آندہ اس برکے والے چہرے نے ہاتھ پھڑیا، یہ دو میں گلنا سنیا نے جنہیں سن لیا ہی تھروندہ اٹھے گا،